اب یہ سوال ہے کہ موجودہ لاک ڈاؤن میں ہم جانور کی قربانی کیسے کریں، جبکہ لاک ڈاؤن میں باہر نکلنا مشکل ہے، تمام مارکیٹس کلوزڈ ہیں. تو کیا دین اسلام ہمارے لیے کوئی اور راستہ بھی تجویز کرتا ہے؟ تو دیکھیے، حقیقت میں قربانی کے عمل کا کوئی بدل نہیں ہے. قربانی کے عمل اور پریکٹس کا کوئی الٹرنیٹیو نہیں ہے، اور قربانی کا یہ عمل شریعت اسلامی میں بہت زیادہ اہم ہے. نہ صرف شریعت اسلامی میں بلکہ دنیا کے تمام مذاہب میں قربانی کا عمل ایک روپ یا دوسرے روپ میں مانا جاتا رہا ہے اور آج بھی مانا جاتا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ لاک ڈاؤن میں کیا اسلامی شریعت میں کوئی فلیکسیبلٹی نہیں ہے؟ تو قرآن و حدیث پر غور کرنے سے اور صحابہ کے عمل پر غور کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے، یعنی صحابہ کا جو قربانی کے معاملے میں طریقہ رہا ہے اس پر غور کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بلا شبہ اس معاملے میں ہمیں رعایت ہے، اس معاملے میں رعایت ہے. تو قرآن و حدیث پر غور کرنے سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر لاک ڈاؤن میں ہمارا نکلنا مشکل ہے، آسانی سے ہمارے لیے قربانی کرنے کو جانور اویلیبل نہیں ہے، تو پھر ہمیں یہ چاہیے کہ قربانی کی رقم کو جو ہم نے قربانی کے لیے طے کر رکھا ہے، متعین کر رکھا ہے، اس قربانی کے پیسے کو ہم غریبوں کے لیے استعمال کریں، دعوت دین کے لیے استعمال کریں. مشہور اسلامی اسکالر، ویل نون اسلامی اسکالر اینڈ ایکسپرٹ آف اسلامک جورسپروڈنس محترم جاوید احمد غامدی صاحب کی بھی یہی اوپینین ہے. اس معاملے میں وہ بھی یہی اوپینین دے رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ موجودہ لاک ڈاؤن میں جبکہ نکلنا مشکل ہے اور پھر جانوروں کو خریدنے میں اس بات کا بھی خطرہ ہے کہ بیماری اور پھیلے، پھر مارکیٹ خود لگ نہیں رہے، تو بھارت جیسے ملک میں جہاں مارکیٹ اوپن نہیں ہے یا اس طرح کی کوئی بھی جگہ ہے، تو ہمیں اسلامی شریعت میں یقیناً رعایت ہے اور اس رعایت کو ہمیں استعمال کرنا چاہیے. البتہ جن لوگوں کے پاس جانور اویلیبل ہیں، جانور ان کو آسانی سے مل رہا ہے، تو وہ جانور کو حاصل کر سکتے ہیں اور ضرور قربانی کریں. لیکن جب جانور آسانی سے اویلیبل نہیں ہے تو اسلامی شریعت کی روشنی میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم قربانی کے اس پیسے کو غریبوں کے لیے استعمال کریں. یعنی قربانی کو چھوڑ کر ہم غریبوں کے لیے وہ اس پیسے کو استعمال نہیں کریں، بلکہ چونکہ قربانی کرنا ممکن نہیں ہے، جانور کی قربانی کرنا فی الوقت ممکن نہیں ہے، تو اس لیے ہم اس پیسے کو دوسری مد میں یعنی غریبوں کے لیے اور دعوت دین کے لیے استعمال کریں. صحابہ کے عمل سے یہ معلوم ہوتا ہے، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ عنہم وغیرہ کی پریکٹسز سے معلوم ہوتا ہے کہ قربانی کے عمل کو وہ سنت تسلیم کرتے تھے. یعنی آج جس طرح ہم قربانی کے عمل کو واجب سمجھتے ہیں، وہ قربانی کے عمل کو واجب نہیں بلکہ سنت سمجھتے تھے. روایتوں سے معلوم ہوتا تھا کہ ان کا یہ عمل اس لیے تھا تاکہ امت اس کو اپنے اوپر واجب نہ سمجھ لے اور یہ نہ سمجھے کہ اس میں ہمیں کسی بھی موقع سے کوئی رعایت موجود نہیں ہے. تو ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے یہ معلوم ہوتا ہے، اور موجودہ صورتحال میں بھارت جیسے ملک میں جو صحیح آپشن معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم جانور کی قربانی سے پرہیز کریں، تاکہ نہ تو ہم لا بریچنگ کے مرتکب ہوں، یعنی نہ تو ہم قانون شکنی کریں، نہ ہماری وجہ سے کوئی پرابلم پیدا ہو ملک میں، بلکہ ایک طرف ہم ملک کے قانون کے ماننے والے
باشندہ بھی بنے رہیں اور دوسری طرف خدا کے دین پر بھی عمل کرنے والے بنے رہیں۔ تو موجودہ صورتحال میں دین اسلام ہمیں اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ہم موجودہ صورتحال میں اگر جانور کی قربانی نہیں کر سکتے ہیں تو پھر ہم اس پیسے کو غریبوں کے لیے استعمال کریں، یا اس پیسے کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیں، ایک حصہ غریبوں کو دیں اور دوسرا حصہ دعوت دین کے لیے استعمال کریں، کیونکہ قربانی کی اصل اسپرٹ جو ہے وہ خدا کے دین کے لیے قربانی کا جذبہ ہی پیدا کرنا ہے۔ لہذا اس پیسے کا جو صحیح استعمال ہو سکتا ہے وہ وہی ہے، غریبوں کے لیے اور دعوت دین کے لیے۔ اس سلسلے میں ایک اور اہم بات ہے، وہ یہ کہ جن لوگوں کے لیے قربانی کرنا آسان ہے انہیں بھی یہ جاننا چاہیے کہ ایک فیملی میں اگر 10 لوگ ہیں تو شریعت یہ نہیں کہتی ہے کہ 10 آدمی کی طرف سے قربانی کو پیش کیا جائے، بلکہ سنت رسول اس معاملے میں یہ ہے، یعنی پروفٹ آف اسلام کا طریقہ یہ رہا ہے کہ آپ ہمیشہ حدیث کے مطابق 2 جانور کی قربانی پیش کرتے تھے۔ ایک جانور آپ اور آپ کی فیملی کی طرف سے ہوتا تھا اور دوسرا جانور آپ کی امت کی طرف سے ہوتا تھا۔ لہٰذا ہمیں یہ جاننا ہے کہ اصل قربانی کیا ہے۔ اصل قربانی بعد کے زمانے میں مسلمانوں کے درمیان قربانی کی روح اٹھ گئی، قربانی کے مقاصد مسلمانوں کی نظر سے اوجھل ہو گئے، لہٰذا عام طور سے مسلمانوں نے یہ سمجھ لیا کہ عید الاضحیٰ کے مہینے میں جانور کی قربانی ہی اصل قربانی ہے۔ انہوں نے کانشیسلی یا انکانشیسلی یہ سمجھ لیا کہ عید الاضحیٰ کے مہینے میں جو ہم جانور کی قربانی کرتے ہیں یہی اصل قربانی ہے، حالانکہ قرآن و حدیث کے مطابق اصل قربانی جانور کی قربانی نہیں ہے، بلکہ جانور کی قربانی اصل قربانی کا محض ایک سمبول ہے، یعنی جانور کی قربانی کر کے ہم خدا سے اصل قربانی کرنے کا ایک ایگریمنٹ کرتے ہیں۔ تو اگر ایک آدمی عام طور سے جو آدمی کی معاشی حالات ہوتے ہیں اس روشنی میں دیکھیے کہ اگر ایک آدمی اپنے سارے پیسے کو جانور کی قربانی میں خرچ کر دے اور اس کے بعد پورے مہینے میں اس کے پاس یا تو پیسے اویلیبل نہیں ہوں یا پھر وہ سوچے کہ میں نے اصل قربانی تو کر لیا، تو یہ دونوں باتیں درست نہیں ہیں۔ ہمیں اصل قربانی کو سمجھنا ہے، اسی لیے سنت رسول کی پیروی کرتے ہوئے ایک فیملی کی طرف سے ایک جانور کی قربانی کافی ہے۔ لہذا جو لوگ ایک جانور سے زیادہ قربانی کرنے کا پریکٹس کرتے ہیں انہیں چاہیے کہ موجودہ صورتحال میں بالخصوص وہ اپنے زائد جانور کی قربانی کے پیسے کو وہ غریبوں کے لیے استعمال کریں۔ یہاں ایک بات اور میں عرض کر دوں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قربانی کے عمل میں پیسہ ضائع ہوگا یا ضائع ہوتا ہے تو کیوں نہ ہم اس کو چھوڑ کر ہم اس پیسے کو غریبوں کے لیے استعمال کریں، تو ان کا یہ لاجک درست نہیں ہے۔ دنیا میں رہتے ہوئے ایک انسان کے بہت سارے ریلیشنز ہوتے ہیں، ایک آدمی کا ریلیشن اس کی فیملی سے ہے، ایک آدمی کا ریلیشن اس کے ملک سے ہے، اسی طرح ایک آدمی کا ریلیشن اس کے خدا سے ہے۔ تو ایک ملک میں رہتے ہوئے آپ دیکھتے ہیں کہ ہم بہت ساری ایکٹیویٹیز کرتے ہیں محض ملک کے لیے، ملک کی گلوری کے لیے، ملک کی گلوری کو بڑھانے کے لیے، اپنی ہسٹری کو یاد کرنے کے لیے۔ فار ایگزامپل 15 اگست، 26 جنوری، تو ان موقعوں پر ہم بے تحاشا پیسہ خرچ کرتے ہیں پورے ملک بھر میں، ہر ملک میں یہ ہوتا ہے۔ وہاں ہم میں سے کوئی نہیں کہتا ہے کہ اس پیسے کو بچا کے غریبوں کے لیے استعمال کریں۔ اسی طرح سماج میں ہر والدین اپنے بچوں کی شادی کے لیے بے تحاشا پیسہ خرچ کرتا ہے، تو جو فضول خرچ ہے اس کو آپ بچائیں۔ جانور کی قربانی دراصل اسی لیے ہے کہ ہمارے اندر قربانی کا جذبہ پیدا ہو، تو آپ جانور کی قربانی کے پیسے کو ہی کیوں غریبوں کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں؟ آپ اپنے اندر
قربانی کا جذبہ پیدا کیجئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی تعلیم کے مطابق، قرآن کے مطابق کسی بلیور کے پاس جو دولت ہے وہ اس لیے نہیں کہ وہ اپنے لیے استعمال کرے، وہ اس لیے کہ اپنی ذاتی ضرورت کے علاوہ اپنی دولت کو وہ انسانیت کے لیے خرچ کرے۔ تو آپ اپنی دولت کو انسانیت کے لیے خرچ کیجئے۔ قرآن و حدیث کے مطابق سچا بلیور وہ ہے جو اپنی ذاتی اخراجات میں کمی کر کے، اپنے پرسنل ایکسپنسز میں کمی کر کے وہ دوسروں کے لیے خرچ کرتا ہے، دوسروں کے لیے خرچ کرتا ہے۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اپنی پرسنل ایکسپنسز میں کوئی کمی نہیں کرنا چاہتے ہیں، اور جو خدائی رسپانسبلٹیز ہیں ان میں کمی کر کے ہم چاہتے ہیں کہ دوسرے کام کاج کو کریں۔ تو یہ رویہ اور یہ ایٹیٹیوڈ اسلامی ٹیچنگ کے مطابق درست نہیں ہے۔ قرآن کے مطابق وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ، یعنی جب کمپینینس آف پروفٹ نے پروفٹ آف اسلام سے یہ سوال کیا کہ اللہ کے رسول ہمیں کیا خرچ کرنا چاہیے، کیا زکوٰۃ ہی انف ہے، تو اللہ تعالیٰ نے آیت ریویل کی کہ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ، وہ پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، کہہ دو جو ضرورت سے زیادہ ہے۔ تو مومن کا رویہ یہ ہونا چاہیے کہ جو ضرورت سے زیادہ ہے اسے وہ خدا کے لیے، انسانیت کے لیے استعمال کرے۔ بہرحال یہ سوال میرے خیال سے کلیئر ہو چکا ہوگا کہ اگر اس لاک ڈاؤن میں ہمارے لیے جانور اویلیبل نہیں ہے تو قربانی جو ہمارے اوپر ضروری ہے، سنت ہے، فقہا کے نزدیک یہ واجب ہے، فقہا کے نزدیک یہ واجب ہے، تو اس قربانی کو تو ہم نہیں چھوڑ سکتے۔ البتہ یہ ہے کہ جانور کی قربانی نہ کر کے ہم دوسری طرف سوئچ کر سکتے ہیں، یعنی جانور کی قربانی کی رقم کو، قربانی کرنے کے لیے جو رقم ہم طے کریں اس رقم کو 2 حصوں میں تقسیم کریں، ایک حصہ غریبوں کو دیں اور دوسرا حصہ آپ دعوت دین کے لیے استعمال کریں۔ یہ موجودہ صورتحال میں لاک ڈاؤن میں ہمارے لیے اسلامی شریعت کے مطابق فارمولہ ہے، لہٰذا لاک ڈاؤن میں جانور کو حاصل کرنا مشکل ہو رہا ہے، تو اس میں آپ میڈ نہ ہو، پریشان نہ ہو، ڈسٹرب نہ ہو، بلکہ خدا کے دین میں ہمیشہ فلیکسیبلٹی موجود ہے۔ خدا کے دین میں اور اسلام کی یہی خاصیت ہے کہ ہر موقع سے اور ہر صورتحال کے لیے یہاں فلیکسیبلٹی موجود ہے۔ یہاں میں ایک بات اور عرض کر دوں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ کسی بھی صورتحال میں ہمیں جانور ہی کی قربانی پیش کرنی ہے، تو بلا شبہ وہ غلطی پر ہیں، اور ان کا یہ کہنا کہ اگر ہم موجودہ صورتحال میں عوام کو یہ رعایت دے دیں کہ ہاں ٹھیک ہے جانور کی رقم کو آپ غریبوں کے لیے استعمال کریں، تو پھر رفتہ رفتہ ان کی عادت لگ جائے گی۔ تو عرض یہ ہے کہ یہ جو موجودہ صورتحال میں لوگوں کو جو رعایت دینے کی بات ہے، یہ کوئی مستقل رعایت دینے کی بات نہیں ہے۔ مسلمانوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ قربانی کا عمل ایک مستقل عمل ہے، اسے ہمیں ہر حال میں کرتے رہنا چاہیے۔ اصل سوال یہ ہے کہ کیا اضطراری حالت میں اور پینڈیمک سچویشن میں اسلامی شریعت میں کوئی راستہ موجود ہے یا نہیں ہے؟ تو یقیناً راستہ موجود ہے، ہم دوسرا آپشن لے سکتے ہیں۔ صحابہ کا قربانی کے معاملے میں جو طریقہ کار ہے اس سے بھی ہمیں یہ نمونہ ملتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قربانی کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے،